اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا کر دے۔ اے میرے پروردگار، یہ تجارت بڑی نفع مند ہے، بڑی نفع دینے والی ہے، میں یہ تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے تجارت کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعہ سے اور اپنی جانوں کے ذریعہ سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو خرچ کر دینا، جنگ کے میدان میں اپنے مال کو خرچ کر دینا، اپنے مال کی قربانی دے دینا، اپنی جانوں کی قربانی دے دینا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرا واجب الاحترام، آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک فکر کے بارے میں کچھ معروضات پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً مسلمانوں کی جانیں بھی خرید لی ہیں جنت کے بدلے میں، اور ایمان والوں کے مال بھی جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیا اب یہ جانیں ایمان والوں کی نہیں رہی، اب یہ مال ایمان والوں کے نہیں رہے، اب ان جانوں کا مالک بھی اللہ بن گیا ہے اور ان مالوں کا مالک بھی اللہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مالوں کے بدلے میں اور جان کے بدلے میں ایمان والوں کو جنت عطا کر دی ہے۔ اب ایمان والوں کو چاہیے کہ یہ جان وہاں خرچ کریں جہاں اللہ کا حکم ہو، یہ مال وہاں خرچ کریں جہاں اللہ تعالی حکم فرما دے۔ اے میرے پروردگار، میں یہ جان کہاں خرچ کروں، یہ مال کہاں خرچ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے بعد آنے والی آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یصلون، نماز پڑھ کر یہ جان خرچ کرو اور یہ مال خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یؤتون الزکاۃ،
زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے یہ جان بھی خرچ کرو اور یہ مال بھی خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یحجون بیت اللہ، بیت اللہ کا حج ادا کرتے ہوئے یہ جان خرچ کرو اور یہ مال خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یذکرون اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے یہ جان خرچ کرو، یہ مال خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یتلون القرآن، یہ جان اور مال قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یتہجدون، تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے یہ جان بھی خرچ کرو اور یہ مال بھی خرچ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے یہ جان بھی خرچ کرو اور اپنے یہ اموال بھی خرچ کرو۔ اے میرے پروردگار، آج کے زمانے میں، آج کے معاشرہ میں، آج کی دنیا میں کفریہ طاقتوں کے پاس مال زیادہ ہے، کفریہ طاقتوں کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، کفریہ طاقتوں کے پاس فوجی طاقت زیادہ ہے۔ اے میرے پروردگار، ہو سکتا ہے میری جان کو قتل کر دیا جائے، مجھے شہید کر دیا جائے، مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، مجھے بموں سے اڑا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا فَيَقْتُلُونَ، جو کافر تمہارے مقابلے میں آئے ان کو قتل کرو۔ وَيُقْتَلُونَ، کافروں کے پاس اگر فوجی طاقت زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، کافروں کے پاس، کفریہ طاقتوں کے پاس دنیاوی سائنسی اعتبار سے، سائنسی ٹیکنالوجی چیزیں یہ زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، وَيُقْتَلُونَ، شہید ہو جاؤ، جان کی بازی لگا دو، کیونکہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو جہاد پر، قتال پر، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنے پر ابھارو، برانگیختہ کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا کر دے۔ اے میرے پروردگار، یہ تجارت بڑی نفع مند ہے، بڑی نفع دینے والی ہے، میں یہ تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے تجارت کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعہ سے اور اپنی جانوں کے ذریعہ سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو خرچ کر دینا، جنگ کے میدان میں اپنے مال کو خرچ کر دینا، اپنے مال کی قربانی دے دینا، اپنی جانوں کی قربانی دے دینا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے راستے میں، جنگی میدان میں، جنگ کے میدان میں، قتال کے میدان میں اپنی جان کو خرچ کر دینا، اپنی مال کو قربان کر دینا، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر بتا دیا یہ ہماری جان ہماری نہیں، یہ اللہ کی ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس جو اموال ہیں یہ ہمارے نہیں، یہ اللہ کے بن چکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں قربان کرنا ہے، جنگی میدان میں، قتال کے میدان میں۔
اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے قربان کر دو۔